اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بدعات جاری کر دی۔ اور یہ ترازو اتنا حساس ہے کہ اس میں ایک ذرہ رکھا جائے گا تو ایک ذرے کا بھی وزن ہوگا۔ منافق شور کریں گے ہم دنیا میں تمہارے ساتھی تھے ہمیں لے کر جاؤ، اللہ ان کے لیے خوشخبری اور انعام کے طور پہ اعلان کیا فرماتا ہے کہ انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو کہ مچھر کے ایک پر کا وزن زیادہ ہے اس شخص کے مقابلے میں جو حالت شرک میں مرتا ہے، اپنا قد کاٹ جسم اس کا بہت اچھا ہے، بہت بھاری ہے، لیکن ایمان کی قوت نہ ہونے کی بنا پر وہ مچھر کے پر سے بھی گیا گزرا ہے۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دنیا کے جہاں کے بعد انسانیت قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ مالک کے سامنے پیش ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کا جہاں ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ انسان کے مرتے ہی اس کی برزخی زندگی شروع ہو جائے گی، پھر ایک قبر کا جہاں ہے، اور پھر ان قبروں سے اٹھایا جائے گا، انسان میدان محشر میں ہوگا۔ وہ پیشی بڑی خطرناک ہے جس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، انسان اپنے پسینے میں غرق ہوگا، اپنے اعمال کے حساب سے۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ جب سورج اتنے قریب، تپش شدید، تو انسان کو شدت کی پیاس لگے گی۔ انسان عاجز آ کر اپنے اللہ کے سامنے سوالی ہوں گے، حساب و کتاب شروع کرنے کی درخواستیں دیں گے۔ اللہ مالک اہل ایمان پر رحم فرمائے گا، ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا، اور سب سے بڑا حوض امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور سب سے زیادہ انسان بھی آپ کی امت کے، آپ کے افراد، امت محمدیہ کے افراد آپ کے حوض پر ہوں گے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین حوض کے حوالے سے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6579، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوضی مسیرۃ شہر، میرا حوض لمبائی چوڑائی میں 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے، وزوایاہ سوا، اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں، وماؤہ ابیض من الورق وریحہ اطیب من المسک، اس کا پانی چاندی سے زیادہ چمکدار اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ معطر، وکیزانوہ کنجوم السماء، اس کے کوزے آسمان کے تاروں جتنے، فمن شرب منہ
جس خوش نصیب کو میرے حوض سے پانی نصیب ہوگا، پانی پی لے گا، اسے پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ اپنی رحمت سے اپنے ان پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرما دے جو امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پیئیں گے۔ کوثر وہ نہر ہے جو جنت سے نکل رہی ہے اور اس کا پانی اس حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض اور یہ کوثر کی نہر اللہ نے اپنی رحمت سے عطا کی، اور اہل ایمان کو جب شدت کی پیاس لگے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پیئیں گے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قدر حوضی کما بین ایلت وصنعاء من الیمن وان فیہ من الاباریق کعدد نجوم السماء، بے شک میرے حوض کی لمبائی اتنی ہے جتنی ایلا اور یمن کے شہر صنعاء کے درمیان کی لمبائی ہے، اور یقیناً وہاں اتنی تعداد میں آب خورے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بیان کر کر حوض کی لمبائی اور چوڑائی بیان کی، کہیں مسافت کا ذکر ہے، کہیں ایام کا ذکر ہے، تاکہ جس کو جس چیز کا علم ہے وہ اس کے مطابق سن کر اس پر ایمان لے آئے اور اس کا اندازہ لگا لے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا اسیر فی الجنہ، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اذا انا بنہر، جنت کی سیر کرتے کرتے میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ قلت ما ھذا، میں نے جبریل سے کہا یہ کیا ہے؟ قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك، یہ وہ کوثر نہر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ فاذا طيبه او طينه مسك اذفر، میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا اس کی مٹی مشک جیسی ہے۔ یہ جو اللہ نے اپنے نبی کو انعام دیا، عطا کی، انا اعطیناک الکوثر، آپ جنت کی سیر کرتے ہوئے اس نہر پر پہنچے، اس کی خوبصورتی، اس کی خوشبو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ وہی نہر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر ہوگا۔ ریاض الجنہ کی شان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہے کہ آپ کا گھر اور آپ کا منبر، اہل علم کا کہنا ہے کہ اس جگہ کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا اور یہ جنت کا ایک باغ ہوگا، اور آپ کا منبر آپ کے حوض پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس جگہ قیام، نماز، اللہ کی فرما برداری والے کام بجا لانا وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کے منبر کے پاس اعمال صالحہ کرنا، اس جگہ پر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، موقع ملے وہاں پر نوافل ادا کرنا، یہ وہ نیک اعمال ہیں جس کے کرنے سے انسان اللہ کی رحمت سے حوض کوثر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام پیے گا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اری الحوض حتی انظر من یرد علی منکم، میں اپنے حوض پر موجود ہوں گا اور دیکھوں گا تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے۔ وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ یا ربی منی ومن امتی، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو میرے پاس نہیں آنے دیا جائے گا، مجھ سے الگ کر دیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے اللہ یہ میرے اپنے ہیں، یہ میری امت کے افراد ہیں، تو مجھے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ فَيُقَالُ
هل شعرت ما عملوا بعدك؟ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ واللہ ما برحوا يرجعون على اعقابهم، اللہ کی قسم یہ تو مسلسل الٹے پاؤں پھرتے رہے۔ بعض روایات میں یہاں اصحابی کا ذکر بھی ہے، جس کی تفصیل اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، اس سے وہ مراد ہیں۔ صحابی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں آپ کی زیارت کی، آپ کی صحبت پائی اور پھر اسی حالت ایمان میں فوت ہوئے۔ ہاں لیکن جو لوگ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، ان کو آپ کے ہوش سے دھکے مار کر دور کر دیا جائے گا۔ اور آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو بدعات کو رواج دینے لگ گئے، اہل بدعت کو بھی یہاں سے دھتکار دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے قریب آئیں گے تو فرشتے ان کو درے مار کے بھگا دیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ دیوار کھڑی کر دی جائے گی، آپ کہیں گے میری امت، جواب ملے گا یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بدعات جاری کر دی۔ تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا آج میری آنکھوں سے دور کر دو۔ تو پیارے بھائی یہ بدعت کا معاملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، یہ دین کے اندر اضافہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو کبھی بھی کوئی کام کرے پہلے اس کو چیک کرے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ مردود ہے۔ تو یقین کر لیجئے کہ یہ سنت ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ بدعت کرنا، بدعت کو ایجاد کرنا، بدعت کو رواج دینا، بدعت پر کو پھیلانا اور اس پہ عمل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اسلام کے اندر اضافہ ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ سیدنا ابو مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ جس طرح حوض کوثر برحق ہے، اسی طرح ترازو برحق ہے۔ قیامت کے دن یہ ترازو لگایا جائے گا جس میں اعمال تولے جائیں گے، اور یہ ترازو اتنا حساس ہے کہ اس میں ایک ذرہ رکھا جائے گا تو ایک ذرے کا بھی وزن ہوگا، وہ ایک ذرے کا وزن بھی بتائے گا۔ تو الحمدللہ کہنا اس میزان کو بھر دیتا ہے، یہ نیکیوں کے انبار انسان کو ملتے ہیں اللہ کی ثنا و تعریف سے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآن، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا آسمان سے زمین تک کی یہ جو وسعت ہے، یہ جو خلا ہے، اس کو بھر دیتا ہے۔ او تملأ ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان کا خلا ان اللہ کی تعریف بھرے جملوں کے ادا کرنے سے یہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ والصلاة نور، نماز نور ہے، اس نماز کو اپنا دوست بنائیے، اس نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کا سوال کیجئے، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیجئے۔ چہرے روشن ہو جاتے ہیں، دل روشن ہوتے ہیں جن کو نماز کا نور مل جاتا ہے، اور اگر اس دنیا میں بے نماز رہے تو قیامت کے دن بھی نور نہیں ملے گا۔ وہاں اہل ایمان اور منافقین کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، منافق شور کریں گے ہم دنیا میں تمہارے ساتھی تھے، ہمیں لے کر جاؤ، تمہارے نور سے کچھ ہم بھی فائدہ اٹھا لے۔ اور مومن جواب کیا دیں گے؟ قیل ارجعوا، لوٹ جاؤ دنیا میں، فالتمسوا نورا، یہ نور دنیا سے ملتا ہے، یہ ایمان کا نور ہے، یہ نماز کا نور، یہ ایمان کا نور، کوئی کسی کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔
اگر اس دنیا میں بے نماز رہے، اہل نفاق والے اعمال رہے، منافقین کی صف میں شامل ہو گئے، تو قیامت کے دن اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، قبر کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ نور کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اندھیروں میں مسجد کو جاتے ہیں، یہ عشاء کی نماز اندھیرے کی نماز ہے، یہ فجر کی نماز اندھیرے کی نماز ہے، اللہ ان کے لیے خوشخبری اور انعام کے طور پہ اعلان کیا فرماتا ہے کہ انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ تو ان اندھیروں کی نمازوں میں آئیے، مسجدوں کو آباد کیجئے، اللہ کے گھروں میں آ کے اللہ کو راضی کیجئے۔ الصلاۃ نور، یہ نماز نور ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اہل ایمان میں سے، اہل توحید میں سے، اس کا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے ضرور بخشے گا، اور جو نماز کو چھوڑ دے پھر اللہ کو اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں، چاہے بخشے چاہے نہ بخشے۔ تو پیارے بھائی، اس نور کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیجئے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے، یہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج کرو قرآن اور صدقے کے ذریعے، یعنی رقیہ کے ذریعے۔ بیماروں پہ قرآن پڑھو، اللہ انہیں شفا دے گا۔ ان کی طرف سے صدقہ کرو، اس سے بھی بیماریاں ٹل جائیں گی۔ اور قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، جہاں سائے کی شدید ضرورت، سورج سر کے اوپر، انسان انتہائی تپش میں، انتہائی گرمی میں، وہاں صدقہ آپ کے سر پہ سایہ بن جائے گا۔ اب جتنا چاہے اپنے سائے کو گھنا کر لیجئے، ابھی دنیا ہے، اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، اس مال و دولت سے غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو نوازیے۔ فضول خرچی کرتے ہوئے اس مال کو برباد نہ کیجیے۔ یہ چند دن پہلے کسی کی شادی کی خبر نظروں سے گزری کہ 2 ارب روپے ان کی شادی میں خرچ ہوئے۔ اور 2 بڑے سرمایہ کاروباری گھرانوں کی شادی کی بات کریں تو پاکستان کی سب سے مہنگی شادی بن گئی ہے۔ یہ 2 ارب روپے سے زیادہ پانی کی طرح بہا دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آپ کی بیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ باعزت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور وہ شادی کی کیفیت کتاب و سنت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر یہ 2 ارب سے آپ سادگی سے اپنی بچی کی شادی کرتے، اور یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں کے اوپر سے خرچ کرتے۔ مسلمانوں کو پانی پلانے کے لیے سندھ کے وہ تھر کے علاقے، ریگستان، جہاں آج بھی انسان گندا پانی پینے پہ مجبور ہے، اگر کنویں ہیں تو وہ 5-5 کلومیٹر دور، 10-10 کلومیٹر دور گڑھوں پہ سواریاں کر کے وہاں سے جا کر پانی بھرتے ہیں۔ یا آسمانی بارش سے جس جوہر میں پانی اکٹھا ہوتا ہے، اس سے انسان اور جانور اکٹھے پیتے ہیں۔ ایسے بارہا مناظر ہم نے دیکھے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اس مال کو انسانوں کی، مسلمانوں کی خدمت میں خرچ کیجئے، جائز راستے سے اپنے اوپر اپنی ضروریات ضرور پوری کیجئے۔ یہ درس نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کرے، ہوتے ہوئے نعمتوں کو اپنے اوپر ظاہر نہ کریں، لیکن فضول خرچی سے بھی منع کیا، اسے شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ آپ کے ان پیسوں سے سینکڑوں مسلمان بچیوں کے گھر بس جاتے، ان کی شادیاں ہو جاتی۔ جن ماں باپ کے پاس خرچ نہیں ہے اپنی بچیوں کو روانہ کرنے کے لیے، ان کا معاملہ پورا ہو جاتا، اور جو آپ کو دعائیں ملتی ان غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں، وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کیا کچھ عطا کر دیتی۔ اتنی فضول خرچیوں سے جہاں شیطان کے ساتھی بنے، وہاں کسی کی نظر بھی لگے گی، حسد بھی ہوگا، دل سے غریبوں کی آہیں بھی نکلے گی، اور سب سے بڑی بات، اسلام کے خلاف یہ سارا عمل۔ آپ نے بھلے کسی مولانا صاحب کو بھی وہاں پر بلا لیا، آپ نے قوالوں کو بھی بلا لیا، آپ نے دنیا جہان کا اپنا پیسہ بہا کر اپنی امیری کا روپ دکھا دیا۔ ارے بھائی، یہ امیری کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اس میں بڑے اترائیں۔ قارون کو اللہ نے بڑے خزانے دیے، لیکن دین کی سمجھ
وہ اللہ اپنے پیاروں کو ہی دیتا ہے. کاش اس مال کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کرتے، شیطان کو راضی کرنے کا ذریعہ نہ بنائے اپنے مال کو. تو اس زندگی کے اندر اپنے ہاتھ سے صدقہ کیجئے، اس زندگی میں اپنے ہاتھ سے خرچ کیجئے. یہ قیامت کے دن آپ کے سر پہ گھنا سایہ بن جائے گا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کی پکڑ بڑی شدید ہوگی، جس کا بایاں ہاتھ اس میں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. بائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال کسی کو مل گیا اس میدان میں، اس حشر میں، وہ روئے گا، وہ چیخے گا، کیونکہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ ملتا، مجھے اپنے حساب و کتاب کی کوئی خبر نہ ملتی، میں جو وہ مرا تھا وہی موت میری آخری ہوتی، مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا. ہلاک عنی سلطانیہ، میری چتراہٹ میرے کسی کام نہیں آئی. تو بھائی یہ دن آنے والا ہے، اگر اللہ نے دنیا میں کچھ عطا کیا ہے، اس مال کو، اس دولت کو آخرت کمانے کے لیے، اپنے مسلمانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اپنے غریب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیجئے، کیونکہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے آپ نے دے دیا. اور یہ سوال قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر کے آپ سے مالک پوچھے گا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا؟ تو اس فضول خرچی کا انسان کے پاس پھر کوئی جواب نہ ہوگا. وَصَبْرُ ضِيَاء، صبر روشنی ہے. اس صبر کے ذریعے کوئی مصیبت آئے اس پہ صبر کریں، کوئی تکلیف آئے اس پہ صبر کریں. اور صبر ہوتا ہے جب پہلی چوٹ لگے، پہلا صدمہ ملے اور فوراً انسان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے، صبر کرے. واویلا، چیخنا، رونا، اور پھر جب وقت گزر جائے کو جی ہم صبر آ گیا ہے، وہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ تکلیف کے وقت انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو چلا گیا وہ بھی اللہ تیرا، ہم باقی بچے ہیں ہم بھی تیرے، ہمارا اپنا تو کچھ ہے نہیں، ہم سب تیرے. جس کو جب چاہے تو اپنے پاس بلا لے. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن حکیم، یہ فرقان حمید یاد کر لیجئے، یا قیامت کے دن آپ کے لیے دلیل ہے یا آپ کے خلاف دلیل ہے. یا تو یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، نجات کی کنجی بنے گا، یا آپ کی بربادی کے فیصلے ہوں گے. اس قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھیں، اس قرآن کے حکموں کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اس کو اپنا سفارشی بنا کر لے کے جائیں، اس کو اپنے خلاف گواہ بنا کر نہ لے کر جائیں. كل الناس يغدو فضائع نفسه فمعتقها او موبقها. ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے، کچھ اپنے اعمال کے وقت اپنا سودا کرتے ہیں، یا پھر خود کو آزاد کرواتے ہیں، یا خود کو تباہ کرتے ہیں. آپ کے یہ اعمال آپ کے لیے، میرے لیے، یا تو اللہ کے دربار میں سفارشی ہوں گے. قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگایا، روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو دن کو بھوکا رکھا. یا یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اس بندے نے اپنی ساری زندگی ہم سے منہ موڑے رکھا، نیک اعمال سے منہ موڑے رکھا. تو بھائی یہ زندگی سدا نہیں رہنے والی، بہت جلدی ختم ہونے والی ہے. اگلا جہاں بڑی جلدی اس کا سفر شروع ہونے والا ہے. اس کی تیاری کیجئے، اس کے لیے محنت کیجئے. اور وہ سفر اچانک شروع ہوگا، اس میں ٹائم نہیں ملنا، موقع نہیں ملنا، تیاری کا وقت نہیں ملنا، وہ سفر اچانک شروع ہونے والا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6406، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے
ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو کے پلڑے میں بہت بھاری، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بہت پسند، زبان پہ بڑے ہلکے، ترازو میں بڑے وزنی، اور رحمان کے بڑے پسندیدہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو دو جملے ہیں، یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کے ہاں اللہ کو بہت پسند، زبان پہ بڑے ہلکے، کہنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں لگتی، اس کو اپنی روٹین بنائیے، اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے رہیے۔ آپ نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہوگا، وقت گزارنے کے لیے چلتے پھرتے وہ یا زبان سے کوئی گانے کے بول بولتے ہیں، یا ان کی زبان سے سیٹیاں بجتی ہیں، وقت گزاری کے لیے اپنی زبان پر مختلف چیزیں۔ تو پیارے بھائی، اس سے بڑھ کر اور کیا مبارکبادی ہوگی آپ کے لیے کہ آپ چلتے پھرتے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کا پلڑا، آپ کا میزان بھاری رہے گا، اور اللہ کے پیاروں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور منافق کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنْ، اگر آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات، زمین میں انسان ہیں، جن ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہے، درندے چرندے پرندے، اللہ کی مخلوقات ہے، اور آسمان میں اللہ کی مخلوقات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ آسمان اور زمین اپنی مخلوقات کے ساتھ لو وضعت فی کفۃ المیزان، ترازو کے ایک پلڑے میں ان کو رکھ دیا جائے، ووضعت لا الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخری، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، کانت ارجح منہما، تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق اور زمین و آسمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر تولے جائیں تو لا الہ الا اللہ زمین و آسمان پر اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات پر بھاری ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، یہ اس کی قیمت ہے، یہ اس کی قدر و منزلت ہے، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ تبھی فائدہ مند ہے جب اس کے معانی کو سمجھیں، جب اس کے مفہوم کو جانیں، جب اس کے تقاضوں کے مطابق ڈٹ جائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی عبادتوں کا حقدار نہیں۔ عبادت حق کے ساتھ اگر کی جائے گی تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو اہل توحید کا یہ کلمہ بڑا عظیم ہے، اس کی عظمت اور ترازو کے اندر اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھے، سوچ کے پڑھے، فہم کے ساتھ پڑھے، ادراک کے ساتھ پڑھے، اپنے ایمان کے تقاضوں کو جگاتے ہوئے پڑھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جب کوئی الہ نہیں تو مانگوں گا تو اللہ سے، رکوع کروں گا تو اللہ کے لیے، سجدے ہوں گے تو اللہ کے لیے، نظر و نیاز اور ذبح و قربانی، عبادت کی ہر قسم اس کا خالصتاً حقدار ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو لیأتی الرجل العظیم السمین، قیامت کے دن ایک بہت بڑے قد آور اور بڑے تر و تازہ بڑے جسے والے انسان کو لایا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اس کو جب اللہ کے ہاں اس بہت بڑے قد آور طاقتور انسان کی کیفیت، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا چاہو تو قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو نہیں لگایا جائے گا، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا۔ تو بھائی وہاں وزن ہے ایمان کا، عقیدے کا، توحید کا، عقیدہ رسالت کا،
نیکیوں کا، اور اگر ایمان سے محروم ہے، عقیدہ برباد ہو چکا ہے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو چکے ہیں، تو آپ کا اپنا ذاتی وزن کیسا ہی ہو، قیامت کے دن مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی توحید کو پہچانو۔ توحید کا علم سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس علم کو حاصل کرو، اپنے بچوں کی تربیت اس پہ کرو، اس علم کو آگے پھیلاؤ، اس لا الہ الا اللہ کی معرفت سے کفر کے اندھیروں کو مٹاؤ، یہ سب سے اہم کام ہے۔ اور اگر حالت ایمان پہ آپ کی موت ہو گئی تو آپ کا یہ لا الہ الا اللہ کہنا عقیدے کے ساتھ، فہم کے ساتھ، یہ آسمان و زمین سے بھی بھاری ہوگا۔ اور اگر یہ توحید کا معاملہ نہ ہوا تو پھر اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ مچھر کے ایک پر کا وزن زیادہ ہے اس شخص کے مقابلے میں جو حالت شرک میں مرتا ہے، اپنا قد کاٹ جسم اس کا بہت اچھا ہے، بہت بھاری ہے، لیکن ایمان کی قوت نہ ہونے کی بنا پر وہ مچھر کے پر سے بھی گیا گزرا ہے۔ اور اگر ایمان کی قوت ہو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پیرو کی مسواک کاٹ رہے اور ہوا تیز آئی، ہوا نے ان کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں کیا، صحابہ ان کو دیکھ کر مسکرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن مسعود کی یہ باریک باریک پنڈلیاں اس کو دیکھ کر ہمیں ہنسی آئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من احد۔ ابن مسعود کی ان باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں ترازو میں ان پنڈلیوں کا اگر وزن کیا جائے تو احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ کی یہ پنڈلیاں، یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے ایمان کی دولت، یہ ہے ایمان کا وزن۔ تو قیامت کے دن میزان ہوگا، ترازو لگے گا جس میں اعمال تلیں گے، اور یہ بڑا حساس ترازو ہے۔ دنیا کے ترازوؤں پر کہیں پہ من کا وزن اور کہیں پہ کلو کا وزن اور کہیں پہ پاؤں کا وزن ظاہر ہوتا ہے، اور یہ اتنا حساس ہے کہ اس میں ایک ذرہ بھی رکھا جائے گا تو ایک ذرے کا بھی وزن ہوگا اور ایک ذرے کی بھی قیمت لگے گی۔ تو پیارے بھائیو، اس عقیدہ توحید کو سمجھیے، اس عقیدہ توحید کو اپنائیے، لا الہ الا اللہ کا فہم حاصل کیجئے۔ جس نے یہ حاصل کر لیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی دولتوں کا حصول کامیابی نہیں، دنیا میں بڑے اونچے عہدوں کا حصول کامیابی نہیں، دنیا کے اندر بڑی بڑی نعمتوں کا مل جانا کامیابی نہیں۔ کامیابی ہے اگر آپ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہے اور اس کے مطابق آپ کی زندگی گزرتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے، ہماری موت بھی ہو تو لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہوئے، توحید کو نشر کرتے ہوئے ہم شہادت کی موت پا کر اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید